اب آج جو کام عزیزان و اساتید بزرگوار کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہو گئی اس میں ناخواستہ طور پر، اور وہ حوصلہ افزائی و قدردانی ہے ہمارے ان عزیزوں کی جنہوں نے دو میدان میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، ایک تعلیمی میدان میں اور ایک عملی میدان میں۔ تعلیمی میدان میں بھی جنہوں نے سال گزشتہ سالانہ امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور ممتاز قرار پائے تھے، لیکن بر وقت ان کی قدردانی نہیں ہو سکی۔ اور دوسرے وہ عزیزان ہیں جنہوں نے گزشتہ سردیوں کے کیمپ میں زحمت کی، محنت کی اور کوششیں کی، اور اس کیمپ میں فراوان زحمتیں اٹھا کر ان عزیزان کی خدمت کی انہوں نے، اور اپنے فرائض تعلیمی و تبلیغی انہوں نے انجام دیے ہیں۔ خوب یہ دونوں چیزیں محور ہیں۔ پہلے بھی عرض ہوا تھا مختلف مناسبتوں سے آپ کی خدمت میں کہ حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی جس میدان میں اس کو اپنا امتیاز و انفرادیت حاصل کرنی ہے وہ تین میدان ہیں۔ ایک تعلیم کا میدان ہے، دوسرا تربیت کا میدان، اور تیسرا فکر کا۔ تعلیم سے مراد دین شناسی ہے، دقیق، صحیح، حقیقی اسلام کا حقیقی چہرہ پہچاننا، اسلام ناب کی شناخت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ۔ اور تربیت سے مراد انسان سازی، خود سازی، قرآنی خود سازی و الہی خود سازی ہے، تاکہ یہ تعلیم جس ظرف کے اندر منتقل ہو رہی ہے اس ظرف کے اندر نورانیت ایجاد کر سکے۔ علم نور ہے اور انسان، روح انسان و وجود انسان و نفس انسان ظرف نور ہے۔ یہ خواتین بچوں کو لے جائیں باہر، بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں گفتگو کو۔ خواتین بچوں کو باہر لے جائیں۔ انسان ظرف ہے اس علم کا، نور کا۔ جب تک یہ ظرف تیار نہ ہو مظروف کے لیے، علم کے لیے، علم اترتا نہیں ہے ہر نفس اور ہر وجود کے اندر۔ اور تیسرا پہلو فکر ہے کہ اگر انسان نور علم سے نورانی ہو بھی جائے اور اپنا ظرف وجودی و ظرف نفس کو آمادہ کر لے، پاکیزہ بھی کر لے، لیکن کور ہو، اندھا ہو، جہت نہ معلوم ہو اس کو کہ کہاں جانا ہے، کہاں سفر کرنا ہے، مقصود کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، اب اس علم کو کدھر بروئے کار لاؤں میں، اس صورت میں بھی ناکام انسان ہے۔ بہت کچھ پڑھ کے بھی ناکام انسان ہے اگر اسے جہت معلوم نہ ہو۔ جہت دہی فکر کا کام ہے۔ فکر یعنی وہ آگاہی، خاص شعور جو انسان علم و خودسازی کے وسائل کو لے کر جس سمت میں خود بھی جاتا ہے اور اپنے معاشرے کو اور اپنی امت کو بھی وہاں لے کر جاتا ہے، کہ انبیاء کرام کے ذمہ یہ تینوں کام تھے۔ انبیاء معلم تعلیم بھی تھے، وہ مربی تربیت بھی تھے، اور اسی طرح ہادی اللہ بھی تھے، اور نہ تنہا بلکہ پوری امت بنا کر اور امت کے ہمراہ خدا کی ذات تک پہنچنا، یہ انبیاء کا اساسی ہدف تھا، وہ مقصد تھا۔ یعنی انسان کو خسارے سے نکالنا،
ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے، اور وہ بھی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایک استقامت جمعی اور ایک حرکت جمعی، یہ انبیاء کا بنیادی ہدف و مقصد تھا۔ لیکن آفات کا شکار ہوا یہ ہدف ہر تین پہلوؤں میں، تعلیم میں بھی کہ اسلام شناسی کے بجائے اصطلاحات شناسی شروع ہو گئی، دین شناسی برقرار رہ گئی، اور دینی تعلیمات و دین کا نورانی چہرہ وہ غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ پر رسومات اور دیگر غبار امٹ کے آ گئی، اور اصطلاحات کی بھرمار ہو گئی۔ توحید اصطلاحات کے اندر چھپ گئی، نبوت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، امامت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، معاد اصطلاحات کے اندر غرق ہو گئی، اور وہ چیزیں جو مروج یا مقام ترویج دین ہونے چاہیے تھے وہ مدفن دین بن گئے۔ حوضے و مدارس جہاں سے دین کو امڑنا چاہیے تھا، ابھرنا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا باہر، وہ مدفن دین بن گیا، اور دین دفن ہو گیا ان کے اندر۔ اسی طرح تربیت، روحانیت و سادو ازم کا شکار ہو گئی، تربیت کی جگہ سادو بننا شروع ہو گئے، تارک زندگی لوگ، اور وہ افراد جو تربیت کے نام پر در حقیقت تمام انسانی پہلوؤں کو نابود کرتے ہیں، جو تربیت کے نام پر تمام خلاقیتیں انسان کی مار دیتے ہیں، اور انسان کو تمام دنیا سے کاٹ کر، حقائق سے کاٹ کر، زندگی سے کاٹ کر اس کو تخیلی راہوں پر ڈال دیتے ہیں، حقائق سے نکال کر، وہ حق سے دور کر کے۔ اور جہت بھی ایسے ہی ہوئی، فکر کا چراغ بالکل گل کر دیا گیا، اور اندھیری رات میں اس کاروان کو ڈال دیا گیا، کور کاروان، قافلہ جس کو کوئی جہت معلوم نہیں، سرگردان، حیران، دین سیکھ کے بھی حیران، دین پر عمل کر کے بھی حیران ہیں۔ الحمدللہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عصر میں پیدا کیا ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں، کہ جس میں ہمارے ولادت سے پہلے یا ہمارے شعور سے پہلے خدا نے خورشید ہدایت کو طلوع کیا، اس زمانے میں جہاں امید تک نہیں تھی، اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی خدا نے پیدا کی، اور اس نور عظیم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا حقیقی چہرہ بھی پیش کیا، اور انسان سازی و خود سازی انقلابی و اسلامی و قرآنی بھی پیش کی، اور ساتھ ہی انسان کو ان ظلمتوں سے نکال کر اس کو جہت بھی دی، رہنمائی بھی کی، سمت بھی بتائی، حیرت و سرگردانی بشریت کی ختم کی، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ختم کی، اور اسے وہ رخ دیا ہے۔ الحمدللہ کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے عصر انقلاب میں پیدا کیا ہے، وہ عصر خمینی میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ معلوم نہیں اندھوں کی طرح، نابینوں کی طرح کیا حشر ہوتا ہمارا اگر ہم اس عصر میں نہ ہوتے اور عصر دیگر میں پیدا ہوتے۔ ممکن ہے کسی خیالی دین کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، ممکن ہے کسی کھلونے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے۔ خوب ان تین میدانوں میں تشخص پیدا کرنے کے لیے، امتیاز حاصل کرنے کے لیے، انفرادیت پیدا کرنے کے لیے، وہ ان تین شعبوں کو درست اپنے حقیقی مقام تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے عزیزان، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، اور سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہداف آسانی سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں، اگرچہ طلوع شمس انقلاب کے بعد آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی آسان نہیں ہے یہ راہیں طے کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے مخصوص راہوں کے لیے مخصوص لوگ پیدا کرتا ہوں، اور میں نے چراگاہوں کے لیے خاص طبقات پیدا کیے ہیں، ان کے لیے عمومی چرائگاہیں بنائی ہیں، اور
ان کو مویشیوں سمیت ان چراگاہوں کی طرف میں نے ان کا رخ موڑ دیا ہے کہ تم بھی کھاؤ، تمہارے مویشی بھی کھائیں، تمہارے جانور بھی کھائیں، تمہارے ڈنگر ڈور بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ۔ لیکن کچھ کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں سوف یأت اللہ بقوم یحبہم ویحبون، ایسی قوم ان قریب پیدا کروں گا جو خدا کو چاہتے ہیں اور خدا ان کو چاہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں راہ خدا میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ملامت گر کی ملامت سے تھکتے نہیں ہیں، خستہ نہیں ہوتے، حوصلے پست نہیں ہوتے ان کے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، میں ایسے طبقے اور ایسی قوم اور ایسی نسل پیدا کروں گا۔ اس نسل کی پیدائش اس امت کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ طلوع صبح جس کا قرآن نے وعدہ دیا ہے، الیس الصبح بقریب، وہ صبح ہر امت کے اندھیرے افق پر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ وہ صبح تاریکیاں اس امت کی چھٹ جاتی ہیں جب یہ طبقہ اور یہ نسل خدا اس امت کے اندر پیدا کر لے جن کے اندر یہ قرآنی صفات موجود ہوں اور انتھک ہوں، خدا کی راہ میں خستگی ناپذیر ہوں، اور وہ لوگ جو دشمنوں کو تھکانے والے ہوں، دوسروں کو خستہ کر دینے والے ہوں، اور خود خستگی ان کے قریب نہ آئے، احساس ملال ان کے چہروں پہ کبھی نمایاں نہ ہو۔ وہ لوگ جو بے پرواہ ہو کر و بے باک ہو کر کسی ملامت کی اور کسی سرزنش کی پرواہ کیے بغیر خدا کی راہ میں نکل کھڑے ہوں، اور پہلے یہ 3 مقاصد خود حاصل کریں اور پھر انہی 3 مقاصد پر اپنی امتوں کو لے کر جائیں۔ ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ جماعت خدا ہے، یہ حزب خدا ہے، یہ گروہ خدا ہے۔ وہ گروہ خدا وہ نہیں ہوتے جن کا رخ خدا نے چراگاہوں کی طرف کر دیا ہے۔ وہ گروہ خدا نہیں ہے، وہ حزب اللہ نہیں ہے۔ حزب اللہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ خوب الحمدللہ اس اندھیری ظلمت رات پاکستان کی رات میں صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور اگرچہ وہ صبح کاذب ہے ابھی، لیکن ان قریب صبح صادق میں بدل جائے گی۔ صبح کاذب اس روشنی کے ستون کو کہتے ہیں جو افق سے نکلتا ہے سیدھا لیکن افق پہ پھیلتا نہیں ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ صبح کے وقت اذان سے پہلے اگر آپ اٹھیں، اذان سے کچھ دیر پہلے آپ مشرق کی طرف اگر رخ کریں تو ایک ستون، پلر، ایک نور کا نکلتا ہے آسمان کی طرف، پھر آہستہ آہستہ وہ افق پر چھا جاتا ہے، یعنی عمودی ستون افقی ہو جاتا ہے، یعنی ورٹیکل ہاریزنٹل ہو جاتا ہے۔ جب نور ورٹیکل ہوتا ہے ایک ستون کی شکل میں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور جب وہ پھیل جاتا ہے پورے افق پر چھا جاتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب جھوٹی صبح کو نہیں کہتے، صبح صادق یعنی وہ نور کا ستون جب بن کر پھیلتا ہے پھر وہ چھا جاتا ہے پورے افق کے اوپر۔ اب الحمدللہ یہ صبح کاذب یعنی یہ ستون نور کا یہ نمودار ہونا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور ان قریب یہ صبح صادق میں بدل جائے گا اور وعدہ خدا اس سرزمین پر پورا ہوگا، اور وہ وعدہ خدا اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، جو کربلا کے راہی ہے شہید و وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے شہید و وہ سپاہی ہے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، شہادت 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 شہادت، شہادت شہادت۔ شہادت شہادت۔ وہ وعدہ خدا جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے ہمیں اور جس پر ہمارا یقین کامل ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ زمین کے محروموں کو، زمین کے پسے ہوئے لوگوں کو، زمین کے مستضعفین کو،
زمین کے پسماندگان کو و افتادگان کو و افتادگان خاک کو، ستم رسیدگان و ستم دیدگان کو ہم اس حالت سے خاک نشینی سے اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اور بلند کر کے انہیں ہم امام ناس قرار دیں گے اور انہیں ہم زمین کا وارث بنا دیں گے۔ یہ وعدہ سرمایہ داروں کو خدا نے نہیں دیا، مستضعفین عالم کو دیا ہے خدا نے۔ لیکن یہ مستضعف بعض اوقات اپنے استضعاف کو بہانہ قرار دے کر بیکاری اور بھیک مانگنے والے بن جاتے ہیں، گدھا بن جاتے ہیں۔ نہ، وہ بیکاری، وہ مستضعف و کمزور و زمین کے محروم جو گدھا بن جائیں، خدا انہیں نہیں، امام نہیں بناتا۔ وہ محروم، وہ مستضعف جو اپنے اندر احساس عزت و عظمت و شرف کریں، ان کو خدا اس مقام عرفہ امامت پر فائز کرتا ہے۔ در حقیقت وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے یا صبح جو طلوع ہوتی ہے، وہ انہی مستضعفین کے ایک ستون سے طلوع ہوتی ہے، اور یہی ستون بڑھ کر چھا جاتا ہے، اور مستضعفین جہان، مستضعفین عالم وہ پھیل جاتے ہیں نور خدا لے کر پوری دنیا کے اوپر۔ یہ وعدہ خدا جو ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ خدا کا وعدہ سچ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوشش کریں عزیزان، وہ دیندار نہ بنے جس کی خدا نے مذمت کی ہے کہ خبردار مبادا ایسا دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی تفکر نہ اپنانا، بنی اسرائیلی قوم نہ بننا۔ بنی اسرائیل کون قوم تھے؟ جو اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہ داستان ذکر کی ہے کہ موسیٰ یعنی اس وقت، اب میں کہوں گا کہ وہی اس وقت کا امام، اس وقت کا رہبر، اس وقت کا خلیفہ الہی و نائب خدا، جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے مستضعفین تھے، بنی اسرائیل آل فرعون کے سامنے ملازمین تھے۔ اب میں مستضعفین کے بجائے وہ اصلی لفظ استعمال کرتا ہوں جو افتاد ان پہ پڑی ہوئی تھی۔ تمام بنی اسرائیل ملازمین آل فرعون تھے، آل فرعون کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کی دکانوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کی زمینوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کے گھروں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کے حرم بناتے تھے۔ یہی اہرام مصر یہ بنی اسرائیل نے بنائے ہیں، لیکن بنام فرائنہ یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ یہ اہرام مصر جو ایک انسانی معجزہ کہلاتے ہیں، شاہکار عجائب عالم میں سے ہیں، یہ ایک غلام قوم کے ہاتھوں کا بنا ہوا شاہکار لیکن بنام فرائنہ ہے۔ ملازمین اسی طرح سے کرتے ہیں، ملازمین فرعونوں کے ایسے مزار تعمیر کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسے حرم تعمیر کرتے ہیں جو دنیا میں عجائب میں سے بن جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ امریکہ کا موجودہ طاغوتی و فرعونی حرم ٹیکنالوجی کا، یہ مستضعفین جہان کی ملازمت کی وجہ سے ہے۔ تمام امریکی کمپنیوں کے اندر مستضعفین جہان مشغول خدمت ہیں تاکہ مائکروسافٹ جیسا حرم وجود میں آیا ہے۔ تمام مستضعفین جہان نے مل کر پینٹاگون جیسا حرم تعمیر کیا ہے۔ تمام مستضعفین جہان نے مل کر یہ حرم قدرت کے و سیاست کے و طاقت کے قائم کیے ہیں، جس میں خون مستضعفین عالم کا لگا ہے، مستضعفین جہان کا لگا ہے۔ یہ کون سے مستضعفین جہان ہیں؟ جو شکم پرست ہیں، جنہیں روٹی کی فکر ہے، جن کا خدا نان ہے، نان کے پجاری ہیں۔ وہ فرائنہ کے ملازم اور فرائنہ کے لیے حرم تعمیر کر رہے ہیں۔ لیکن اسی مستضعف قوم میں سے موسیٰ پیدا ہوا۔ موسیٰ صاحب غیرت، صاحب احساس، صاحب عظمت، صاحب حمیت، اور وہ موسیٰ ان غلاموں کو نجات دی اور لا کر اپنی الہی و راہبرانہ طاقت سے سمندر شق کیا۔ موسیٰ نے سمندر شق ہوا، قوم بنی اسرائیل کو گزارا، اور بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہوا۔ سمندر کے دونوں حصے، دونوں پارٹ آپس میں ملے، اور سمندر اور فرعون اپنی تمام تر فوج، باشکو فوج سمیت وہاں پر غرق ہو گیا بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے۔ بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر سمندر کے اس طرف آئے، مصر سے اس طرف کنعان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا، اور جب کنعان میں پہنچے
یہی جنہوں نے آنکھوں سے معجزہ خدا دیکھا تھا اور رہبر الہی کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رہبر و رہنما کیسا ہوتا ہے، جو فرعون کو غرق کرتا ہے اپنی اشارہ عصا سے، اس رہبر سے مطالبہ کیا کیا انہوں نے؟ اس رہبر سے مطالبہ یہ کیا، کنعان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی، یعنی خشکی پر آتے ہی، ساحل پر آتے ہی ایک بت پرست قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے۔ بنی اسرائیل نے، نجات یافتگان نے فرعون سے مطالبہ یہ کیا، موسیٰ سے مطالبہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی پتھر کی مورتی بنا، لکڑی کی مورتی بنا، جس طرح ان کے خدا ہیں اس طرح سے ہمارا خدا بنا، ہم بت بنا کے دیں۔ یہ بنی اسرائیلی قوم ہے عزیزان، کہ جو الہی رہبر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور اس رہبر سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی جس طرح مشرکوں کے ہاں بت ہیں اس طرح بت بنا کے ہمیں بھی دے۔ یہ بنی اسرائیلی ذہنیت، پست ذہنیت ہے یہ، اور آج وہ ذہنیت تکرار ہوئی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں اس لیے درج کیے گئے ہیں کہ کم از کم پیروان قرآن میں سے کوئی بنی اسرائیلی راہ پر نہ جائے، خط بنی اسرائیل پر نہ چلے، خط موسیٰ پہ چلے۔ خط بنی اسرائیل قرآن نے لکھا ہے کہ یہ خط بنی اسرائیل ہے۔ کیا خط بنی اسرائیل ہے؟ کہ ایک رہبر الہی کے معجزے آنکھوں سے دیکھ کر اور پھر بھی اس پر انسان کا ایمان نہ ہو، پھر بھی اس پر باور نہ ہو، اور پھر بھی اس سے مطالبات نامعقول کریں۔ آج آپ دیکھیں جس طرح موسیٰ نے شق بحر کیا اور اسی بحر میں غرق کر دیا فرعون کو، امام خمینی نے وہی کام کیا۔ آج امام خمینی نے بہت سارے سمندر شق کیے ہیں، ٹیکنالوجی کے سمندر کو شق کیا ہے، سیاست کے سمندر کو شق کیا ہے، اقتدار کے سمندر کو شق کیا ہے، جمہوریت اور ڈیموکریسی کے سمندر کو شق کیا ہے، اور شق کر کے اس میں مستضعفین جہان کو عبور کروایا وہ شق سمندر، اور اسی کے اندر فرعونہ زمان کو غرق کیا ہے۔ اور آج ہم ساحل پہ کھڑے خمینی کا معجزہ تماشا کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی انقلاب بھی ہمارے لیے مورتیاں بنا کر لائے۔ نہ عزیز من، باور کریں اس کو، خدا نے ہمیں آنکھوں سے مستضعفین کی کامیابی دکھائی ہے اور مستضعفین کے ہاتھوں مستکبرین کی سرنگونی دکھائی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہیں ایمان آ جائے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے سچے، اور ان وعدوں کی سچائی کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ جب سب چراگاہوں میں لگے ہوں گے، میں ایسی امت لے کر آؤں گا، ایسی نسل لے کر آؤں گا جو راہ عشق طے کریں گے۔ یحبونہم یحبونہ و یحبونہم، یعنی خدا انہیں یحبہم و یحبونہ، خدا انہیں چاہتا ہے، وہ خدا کو چاہتے ہیں۔ یعنی رابطہ ان کا اپنے خدا سے تاجرانہ رابطہ نہیں ہے، عاشقانہ رابطہ ہے۔ حب میدان میں لے کر آئے گی انہیں، نہ کوئی اور چیز، کوئی طمع، کوئی توقع، کوئی روزگار، کوئی ملازمت، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موت سامنے کھڑی ہوئی پھر بھی چل کر آئیں گے، کیونکہ عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں، عشاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عشاق وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خطرات میں جو کھیلتے ہیں، خطرات ان کا گلستان ہوتے ہیں، خطرات ان کا مرغزار ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بلبل گلستان میں چہچہاتی ہے، ایک مجاہد راہ خدا خطرات میں اس طرح چہچہاتا ہے، جس طرح شہدائے کربلا اس پرخطر میدان میں آنکھوں کے سامنے شہادت نظر آ کر اور ہنستے تھے، متبسم ہوتے تھے۔ کسی ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ ہنسنے کی رات نہیں ہے شب عاشور۔ ایک شہید نے دوسرے سے، ایک مجاہد نے دوسرے سے شوخی کی، اس کو ناگوار گزرا کہ آج تو غم کی رات ہے۔ اس نے کہا میں بھی شوخ آدمی نہیں ہوں، مزاحیہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بہت جدی تھا، لیکن آج اتنا سرور میرے سینے کے اندر ہے کہ میں چاہتا ہوں تجھے بھی اس خوشی میں، سرور میں شریک کروں۔ کس وجہ سے سرور حاصل ہوا؟ سامنے موت کو دیکھ کر، شہادت کو دیکھ کر، خطر کو دیکھ کر، پیاس کو دیکھ کر، بھوک کو دیکھ کر، تشنگی کو دیکھ کر، یعنی اپنی ہی کٹی ہوئی لاش کا منظر دیکھ کر خوش ہوا۔ شہادت شہادت
وہ کیسا منظر ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنی کٹی ہوئی لاش دیکھے۔ سید الشہداء نے یہی کام کیا، ایک خیمے میں ان کو جمع کر کے اعجاز امامت سے ایک ایک کو اپنا مقام دکھایا ان کو، یہ تیرا مقتل ہے، یہ تیرا قاتل ہے، یہ تیرے قتل کی کیفیت ہے، اور یہ تیرا خون میں تڑپنا ہے۔ وہی منظر جس کی خبر سن کے دوسروں پر وحشت و دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کون لوگ تھے کہ جن کو یہ منظر نظر آیا تو پہلے ابوس چہرے تھے، اب خوشحال ہو گئے، اب ہنسنے لگے۔ یہ نسل ہے خدا پیدا کرتا ہے۔ تاریک امتوں کے اوپر جب تاریکیاں چھا جاتی ہیں، ظلمتیں چھا جاتی ہیں، گٹھا چھا جاتی ہے، خدا اس امت میں سورج ہدایت کا طلوع کرتا ہے، ایک نسل پیدا۔ وعدہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم دین کو چھوڑ کر چلے گئے، لو یرتدوا عن دینکم، اگر تم دین کو چھوڑ کر چلے گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، خدا تم بزدلوں کے بجائے اپنے عاشق پیدا کرے گا۔ یحب، اس نقطے پہ بہت توجہ کریں، یحبہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے، اللہ ان کو چاہتا ہوگا۔ یعنی ان کا رابطہ اپنے خدا سے فقط رابطہ حب ہوگا، محبت کا رابطہ ہوگا۔ یہ حبیب خدا بھی ہوں گے، محبوب خدا بھی ہوں گے، یہ عاشقان راہ خدا ہیں۔ اور جب عشاق کسی میدان میں اتر آتے ہیں، وہ دوسرے ہیں جو سختیاں دیکھ کر پھر گھبرانا شروع کرتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ عشاق سختیوں سے کھیلتے ہیں، عشاق جانتے ہیں ان کی بہار مشکلات کے اندر ہے، آسائش ان کی خزاں ہے، مرجھا جاتے ہیں آسائشوں کے اندر، سکون کے اندر، تلاطم، طوفان، موج۔ اقبال یہی تو چاہتے تھے کہ کب میری نسل کے اندر، اقبال کی ایک آرزو تھی، کب میرے شاہین کا فرزند شاہین بنے گا، کب شیر والا دین ان کو سکھایا جائے گا، کب کون سا زمانہ آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ جب اس کے بحر میں تلاطم و موج ہوگی، کب طوفان آئے گا اس کے بحر میں۔ وہ لگتا ہے کہ اس طوفان کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ طوفان عجیب عنقریب آنے والا ہے۔ کس میں آنے والا ہے؟ ان عشاق کی روحوں کے اندر آنے والا ہے، ان کے دلوں میں آنے والا ہے، ان کی روحوں میں آنے والا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں افق کی طرف، آپ کو یہ آثار سارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بس ایک چیز کی پرواہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کربلا میں پہنچ جائے اور ہم بیرون کربلا رہ جائیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین،
عزیز من، بیدار رہو، ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی آئے اور ہم کسی طواف میں مشغول رہیں، چپکے سے ہمارے قریب سے آ کے گزر کے چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی مدرسے کے حجرے میں سوتے ہی رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی کتاب کے مطالعے میں غرق ہی رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی مدینے میں خفتہ ہی رہ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی کوفے میں محروم ہی رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ علی کا توحیدی نغمہ، علی کی عبودیت کا نغمہ، علی کی بندگی کا نغمہ، اس میں علی کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جہنم پہ تو صبر ہو سکتا ہے لیکن تیرے فراق پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ بعض ندامتیں، بہت سخت ندامتیں عزیز من، بہت سخت ندامتیں، وہ ندامت جو قابل تحمل نہیں ہے۔ بیدار رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ وہ ندامت ایسا نہ ہو جب ہم کعبے کے طواف سے فارغ ہوں تو بہت دیر ہو چکی ہے، جب ہم کتاب کے مطالعے سے فارغ ہوں تو بہت دیر ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو بہت دیر ہو چکی ہے۔
کہ ایسا نہ ہو کاروان گزر جائے اور ہم بہت دیر سے پہنچیں، ہم تک خبر ہی بہت دیر سے پہنچے۔ بیدار رہو، خدا کا وعدہ ہے، خدا کے وعدے کو سچا کرنے کا وسیلہ ہے آپ۔ فرصت نہیں ہے، نہ سستی کی فرصت نہیں، مہلت نہیں ہمارے پاس، غفلت کی مہلت نہیں ہے، لولاب کی مہلت نہیں ہے، سستانے کی مہلت نہیں ہے۔ کاروان کب کا گزر چکا ہے، اس کو پہنچنا ہے، اس کا ہم قدم بننا ہے، اس کا ہمراہ بننا ہے، اس کا ہم گام بننا ہے۔ اور اللہ جب کسی نسل کو پیدا کرتا ہے، جب کسی قوم کو پیدا کرتا ہے اور نور الہی کا ستون بن کر وہ صبح حقیقی طلوع ہوتی ہے ان کے وجود میں، ان کے پاس سستی و غفلت اور نیند کی مہلت و فرصت نہیں ہوتی۔ عزیزاں، اپنے زمانے کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں اور طے نشدہ سفر کو دیکھیں، منزل کی دوری کو دیکھیں، کام کی دشواری کو دیکھیں، امر کی سختی کو دیکھیں، دشمنوں کی کثرت کو دیکھیں، اپنی عدد کی قلت کو دیکھیں۔ یہ سب چیزیں ہم سے کچھ طلب کرتی ہیں۔ آپ اس حوضے میں، اس عروۃ الوثقیٰ میں، اس الہی امید کی ڈھارس اور کرن میں اس قوم کے لیے صبح کا ستون بن کے طلوع ہوئے ہیں، اور آپ کو اب پھیلنا ہے، اب آپ کو پھیلنا ہے۔ احساس کریں، اپنی قدر جانیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، فرصتوں کو ضائع نہ کریں، مہلتوں کو ضائع نہ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے نگاہوں میں نہیں آنی چاہیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ مشغلے، یہ سرگرمیاں، یہ لو و لعب، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اس کاروان کی مصروفیات ہی کچھ اور ہیں۔ یہ وہ کاروان ہے جو احرام بندے ہوئے لوگوں کے قریب سے آرام سے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کاروان ہے جو کعبہ سے بھی آرام سے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کاروان ہے جو مدینہ سے آرام سے گزر جاتا ہے، اپنے ہدف کی طرف، اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو نہ نامقدس لہو میں مشغول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مقدس لہو کے اندر اس کو مشغول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پھیلنا ہے، اس صبح میں پھیلنا ہے، صبح صادق میں بدلنا ہے اسے۔ اور ہمیں خدا سے جو مانگنا ہے، جب لوگ زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کاروان اپنے لیے شہادت کی آرزو کر رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ آسائشیں طلب کر رہے ہوتے ہیں، یہ کاروان خدا سے
استقامت مانگ رہا ہوتا ہے، خدا سے صبر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کاروان کی دعائیں یہ نہیں ہیں کہ خدایا تو ہمارے دشمنوں کو پیدا نہ کر۔ اس قوم کی دعائیں کیا ہیں؟ ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگارہ صبر و استقامت عطا فرما، اے پروردگارہ ثبات قدم عطا فرما، اے پروردگارہ ثبات قلبی عطا فرما، ثبات دین عطا فرما، ثبات فکر و نظر عطا فرما، ثبات عزم و ارادہ عطا فرما، ثبات جزم و یقین عطا فرما۔ اس کاروان کی دعائیں ہی دوسروں سے الگ الگ ہیں، اس کا سبق ہی الگ ہے، اس کا درس ہی الگ ہے۔ یہ قوم پاکستانی قوم بہت مظلوم قوم ہے، خدا شاہد ہے۔ اس کی حقدار نہیں تھی جو کچھ آج کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں، اس کے اندر اتنا شرف ہے، اس کے اندر اتنی کرامت ہے، اس کی مستحق نہیں تھی جو کچھ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ذلت کے لائق نہیں تھی، اس کے سزاوار نہیں تھی، اس رسوائی کے لیے نہیں تھی، اس شرمساری و شرمندگی کے لیے نہیں تھی۔ اس کو نکلنا ہے یہاں سے اور نکالنا ہے یہاں سے۔ اور کوئی مشکل کام نہیں جب خدا ساتھ ہو، بے شک دشمن کثیر ہو، دشمن بیشتر ہو، زیادہ ہو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کوئی پرواہ و باک نہیں ہے۔ عزیزان، ہم وہ لوگ ہیں جو سال ہر سال لیٹ ہیں، تاخیر سے جا رہے ہیں، جو تاخیر ہو چکی ہو، جن کی وہ معمول کے مطابق نہیں چلتے، غیر معمولی سرعت سے چلتے ہیں۔ اقبال کے بقول کہ جب منزل کی دوری کا احساس ہو تو کیا کرو اس وقت؟ نہ کہ مایوسی اپنے اوپر طاری کر لو، بلکہ وہ نغمہ جو اقبال نے ہدی لکھی ہے، ہدی خان کا نغمہ، ہدی خان کاروان اسلام، تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست۔ منزل ہماری دور نہیں ہے، فقط تو تیز قدم اٹھا، تو صرف سرعت ایجاد کر اپنے اندر۔ ایک بڑا وزر و بوجھ خدا نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی کندھے پیدا ہو، ایک امانت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کوئی امین پیدا ہو۔ یہ حوضہ امین ساز حوضہ ہے، امین پرورش کرنے والا حوضہ ہے۔ کون سے امین؟ وہ امین جو امانتوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اپنے دوش پہ لے لیں۔ وہ امین نہ جو امانتوں کو دیکھ کے نظریں جھکا کے قریب سے گزر جائیں اور کہیں الحمدللہ میں بچ گیا۔ یہ وہ حوضہ ہے جس میں حاملین امانت الہی پرورش پائیں، جو خدا سے پوچھیں اے پروردگار جو امانت ہے ہم حاضر ہیں اس کے لیے، اور ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دوش پہ وہ امانت آئے اور ہمیں اس کے سختیوں اور اس کے امتحان کو برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس لیے یہاں کا ماحول اور ہونا چاہیے، یہاں کا سبق ہی اور ہونا چاہیے، یہاں کا طور طریقہ ہی اور ہونا چاہیے۔ جہاں تاجر رہتے ہوں مارکیٹ کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جہاں عشاق رہتے ہوں، عاشقان خدا رہتے ہوں، عاشقان خدا کی ہر شب شب عاشور ہے۔ شب عاشور کے واقعات تو لکھے علماء نے، ایک مدت سے ایک حسرت
ہے معلوم نہیں کب ہوگی پوری، اور بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، عرض بھی کیا کہ شب عاشور اسرار کی رات ہے، اسرار امیز رات، پر اسرار رات، کہ کبھی توفیق ہو شب عاشور کے اسرار کھولے جائیں۔ آج شب ہے، ہم شب عاشور میں ہیں، اور آنے والا زمانہ عاشورہ ہے۔ آج شب عاشور ہے، عاشور شب ہے، رات ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں کچھ لوگ کوفہ میں بیٹھے ہیں چونکہ شب ہے، اندھیرے میں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں کیونکہ شب ہے، اندھیرے میں کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں کیونکہ شب ہے، اندھیرے میں کچھ لوگ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ شب ہے، اندھیرے میں کچھ لوگ بہک گئے ہیں کیونکہ شب ہے، وہاں اندھیرے میں کچھ لوگ رک گئے ہیں کیونکہ شب ہے، اندھیرے میں کچھ لوگ چلے ہی نہیں کیونکہ شب ہے۔ شب ہے، شب کو بہانہ قرار دے کر، ظلمت کو بہانہ قرار دے کر بہت سارے، کوئی مقدس مقامات پہ بیٹھے ہیں، کوئی غیر مقدس مقامات پہ بیٹھے ہیں، لیکن جو شب عاشور کا راز جانتے ہیں ان کے وجود سے عاشورہ طلوع ہوتا ہے، اور عاشورہ کے طلوع سے اسلام طلوع ہوتا ہے، اسلام کی عظمت طلوع ہوتی ہے، عاشورہ سے طلوع ہوتی ہے۔ عاشورہ کا سورج شب عاشور کی ظلمت کو چیر کے طلوع ہوتا ہے۔ عاشورہ کے صبح پر بادلوں کی سرخی افق پر نہیں چھائی ہوتی، بلکہ کربلا میں خون شہداء کے لہو کی سرخی اس کو رنگین کیے ہوتے ہیں۔ عاشورہ طلوع کرنا شب عاشور سے گزر کے جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں شب عاشور ہے۔ شب عاشور کیسے گزاری جائے؟ شب عاشور نہ سو کے گزاری جائے، شب عاشور نہ غفلت میں گزاری جائے، شب عاشور نہ لب و لاب میں گزاری جائے، شب عاشور نہ سستی میں گزاری جائے۔ شب عاشور راویان دشمن نقل کرتے ہیں کہ شب عاشور نغمات توحیدی و مناجات الہی میں گزری، یعنی خدا کی بارگاہ میں گزری۔ یہ ایام و یہ دن، یہ شب عاشور ہے۔ شب عاشور گزارنے کے خاص آداب ہیں عزیز من۔ پھر اس قوم کے اندر عاشور طلوع ہوتا ہے، اور پھر عاشور سے عظمت طلوع ہوتی ہے، جاویدانگی طلوع ہوتی ہے۔ شب عاشور کچھ کے ڈرنے کی رات ہے، کچھ کے بھاگنے کی رات ہے، کچھ کے سہمنے کی رات ہے، اور کچھ کے تیاری اور آمادگی کی رات ہے۔ وہ جو شب عاشور تیار ہوتے ہیں روز عاشور کے لیے، ان کے لہو کی شفق سے اور سرخی سے اس دن کا آغاز ہوتا ہے، اس منظر کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، کہاں کھڑے ہیں آپ، کس نقطے پہ کھڑے ہیں آپ، کس جگہ کھڑے ہیں، کس لیے انتخاب ہوئے ہیں آپ، کس کے لیے چنے گئے ہیں آپ، اپنے آپ کو کن سے موازنہ کرتے ہو، اپنے آپ کو کدھر تسلیاں دیتے ہو۔ جب منزل واضح ہے، جب راہ روشن ہے، جب راہبر موجود ہے، فقط ایک چیز کی کمی ہے، حرکت۔ ایک حرکت کرو بس، منزل 2 قدم پہ ہے۔ ایک یا علی کی ضرورت ہے، ایک یا حسین کی ضرورت ہے، منزل 2 قدم پہ ہے۔ وہ 2 قدم اٹھانا یہ ضروری ہے۔ لہذا یہ چیز نظر میں رکھیں آپ۔ یہ نہ ہو کہ ہم مدرسے کے حجرے میں بیٹھے رہ جائیں اور وقت گزر جائے، ہم کتاب کے مطالعے میں غرق رہ جائیں اور وقت گزر جائے، ہم اپنی تسبیح میں مشغول رہیں، وقت گزر جائے، ہم اپنے طواف میں مشغول رہیں، وقت گزر جائے، ہم اپنی رسم میں مشغول رہیں اور وقت گزر جائے۔ اس وقت سے پہلے پہلے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اور آمادہ کرنا ہے آپ کو۔
دیکھیں اللہ کی عنایات اپنے اوپر دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی. اس وقت جتنی عنایات پروردگار کی آپ پر ہیں اور ہم پر ہیں یقین جان لیں کہیں بھی نہیں نظر آتی. جتنا لطف خدا ہمارے اوپر ہے اتنا کسی جگہ بھی نہیں ہے موجود. اس لطف پروردگار کی قدر جانیں. خدا روک بھی لیتا ہے اپنے لطف کو, امتحان میں ڈالتا ہے پھر روک بھی لیتا ہے. یہ جوان آتے ہیں آپ کے پاس, گرمی میں بلائیں, دوڑے ہوئے آتے ہیں. پاکستان میں کون سوچ سکتا تھا کہ ملک کے طول و عرض سے 1300-1400 جوان اٹھ کے آ جائیں اور اس سخت گرمی کے اندر, اس خاک کے اندر, اس پریشانی و مشکل کے اندر آ کر یہاں رہیں, خاک پہ سوئیں, مٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. وہ جو گھروں میں اے سی روم میں سوتے ہیں, وہ جو اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں, خدا ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دے, ادھر رخ موڑ دے اس کا. یہ عزیز من, یہ تمام حجت ہے, یہ لطف خدا ہے, اس کی قدردانی ہے. یہ اللہ اپنی امانتیں آپ کی طرف بھیج رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے, خود نہیں آ رہے لوگ. ابھی یہاں خاہران کے مدرسے کا آغاز ہونے والا ہے. کچھ والدین یہاں تشریف فرما ہیں, اپنی اولاد لے کر آئے ہیں, بیٹیاں, اپنی ناموس. دیکھیں بیٹی کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. ایسے گھرانے ہیں جو اپنے گھر سے پڑوس کے گھر میں بیٹی جانے نہیں دیتے آج کل کے ماحول میں, کہ شاید وہاں پر غلط ماحول ہو, شاید وہاں ٹی وی لگا ہو, شاید وہاں ڈرامہ رچا ہو, میری بیٹی وہاں جائے, کسی غلط منظر پہ اس کی نگاہ نہ پڑ جائے. یہ ماں باپ اپنی ناموس, اپنی لخت جگر, بعض ایسے بھی لائے ہیں عزیزان, مجھے علم ہے ان کے بارے میں, کہ ایسے بھی ماں باپ آئے ہیں جو اپنی بیٹی کو ماموں کے گھر نہیں جانے دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں ان کے گھر کا ماحول مناسب نہیں ہے, لیکن اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں. یہ آپ کے حوالے ہیں. یہ خود نہیں لائے, اللہ نے ان کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اہتمام کیا ہے. اس امانتوں کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اپنے دوش پہ لے سکتے ہیں. یہ امانتیں اللہ بھیجتا ہے, یہ امانتیں خدا بھیجتا ہے, یہ امانتیں. اور ان امانتوں کو ضائع مت کریں. مبادا جوان آئیں اس حوضے کے اندر کچھ سیکھے بغیر چلے جائیں. مبادا یہ پاکیزہ جوان آئیں اور جیسے آئے ہیں ویسے اٹھ کے چلے جائیں. مبادا یہاں سے بیزار ہو کے جائیں. مبادا بدظن ہو کے جائیں. مبادا دین سے اور زیادہ دور ہو کے متنفر ہو کے جائیں. مبادا نا امید ہو کر اور مایوس ہو کر جائیں. اگر امید کی طلوع کے افق سے بھی محروم ہو کر وہ مایوس ہو کر گئے تو پھر کہاں ان کو امید ملے گی؟ کون ان کو امید دے گا؟ مبادا محروم ہو کر وہ نا امید ہو کر چلے جائیں گے. یہ وہ عظیم کام ہے, اگر اس کے لیے ہم جانیں بھی فدا کر دیں تو بھی کم ہے. یہ لطف خدا, اس کا شکرانہ اگر اس راہ میں ہماری جان بھی چلی جائے تو بھی کم ہے. یہ لطف خدا جو ہے اس کا شکر ادا کریں. وہ اللہ کا وعدہ ہے, ان شکرتم لازیدنکم, تم شاکر بنو میں مزید اپنا لطف بڑھا دوں گا تمہارے اوپر. اور خدا بڑھا رہا ہے, دن بدن بڑھا رہا ہے, تدریجاً بڑھا رہا ہے. صرف ہم شاکر بنیں, وہ صابر بنیں, وہ اس امانت کو دوش پہ لینے کے لیے آمادہ ہوں. عزیزان من, 3 کام آپ نے کرنے ہیں. حقیقی دین شناس بننا ہے, حقیقی, کاذب نہ, جھوٹا نہ, حقیقی دین شناس بننا ہے. اللہ سے دعائیں مانگو, خدایا ہمارے ذہنوں کو کھول دے, ہمارے دلوں کو کھول دے. یہ دین, یہ علوم جس طرح حق ہے علم حاصل کرنے کا, اس طرح سے علم حاصل کریں. اور جب پروردگار
بند دروازے دلوں کے کھولتا ہے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ یادگار انبیاء، جس کا کردار، جس کے افکار، جس کی باتیں انسان کو انبیاء کی یاد دلاتی ہیں، یہ وحی کا رازدان وحی خدا، یہ علامہ یہ لکھتے ہیں کہ جب میں صرف پڑھتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، پھر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پروردگارا کیوں میرا دل بند ہو گیا ہے، کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، کیوں رغبت نہیں ہے، کیوں دل نہیں لگتا میرا، کیوں میں حق نہیں ادا کر رہا، اے پروردگارا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو دور فرما۔ اور خدا نے اتنا لطف کیا، وہی علامہ جس کو صرف سمجھ نہیں آتی تھی، علم صرف، وہ علامہ دنیا کو وحی سکھا رہا ہے۔ آج دنیا اس علامہ کے سامنے شیعہ و سنی خاضع و تسلیم ہے کہ علامہ سے بڑا مفسر کوئی قرآن کا رازدان پیدا نہیں۔ عزیز من، خدا لطف کرتا ہے، اللہ سے مانگو یہ لطف، خدایا ان علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہم سے سستیاں دور کر اے پروردگار۔ ہم کیوں سست ہو جاتے ہیں، کیوں ہمارے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیوں ہمارے عزم میں خلل آ جاتا ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ سے مانگو، خدا لطف کرتا ہے۔ خود سازی، قرآنی انسان بننا ہے، قرآنی انسان، الہی انسان، ربانی انسان، خود سازی ربانی، خود سازی الہی، خود سازی قرآنی، وہ اس کے اندر خدا وہ فکر نورانی عطا کرتا ہے، وہ راہ جو امام راحل نے ہمارے لیے کھولی ہے کہ خدا رحمت کرے اس روح عظیم پر، خدا انہیں انبیاء کے ساتھ محشور کرے، اس ہستی کو جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، جس نے یہ چراغ جلایا ہے۔ اللہ سے مانگیں اور یہ فرصتیں جو خود ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ آج اس مقدس رات کو و آپ کے عبادات و مناجات و اس اخلاص خلوص کے بعد ہم آج ان دوستوں کی قدردانی کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے دو میدانوں میں واقعاً خود میرے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ دوستان ہمارے اسوہ ہیں، خود میرے لیے اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہیں۔ یہ تو علم کے میدان میں بھی انہوں نے کارکردگی دکھائی اور عمل کے میدان میں بھی، جب اللہ کی امانتیں ان کے پاس آئیں انہوں نے رات دن ایک کیا، انہوں نے نیند اپنی قربان کی۔ وہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے حتیٰ اپنا درسی حرج کیا ہے لیکن وقت دیا ہے اور اس فریضے کو نبھایا ہے، ایثار کیا انہوں نے۔ آج ہم ان دوستوں کی قدردانی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جو مخلوق کا شاکر نہیں ہوتا اللہ کا شاکر نہیں ہوتا، جو مخلوق کا قدردان نہیں ہوتا وہ اللہ کا قدردان نہیں ہوتا۔ اصل تمیز نہ کر سکیں، فرق نہ کر سکیں ہم، پورا حوزہ اس طرح سے یہ ماحول بناتا ہے، محیط بناتا ہے۔ ماحول نہ ہو تو اکا دکا اوپر آتے ہیں، ماحول بن جائے تو سب اوپر آتے ہیں۔ فرادہ نماز میں اکا دکا صحیح نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز میں سب صحیح نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے سب صحیح نماز پڑھتے ہیں، ایک عادل امام کے پیچھے سب درست نماز ادا کرتے ہیں، درست سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، واقعاً حق عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماحول جب بن جائے وہی ماحول الگ تھلگ ماحول، استثنائی ماحول جو حق ہے، جو کہیں بھی نہیں ہے، اس ماحول کی طرف جانا ہے ہمیں۔ اوپر لائیں اپنے آپ کو، روز بروز اوپر لائیں اپنے آپ کو، ظاہری و باطنی لحاظ سے، علمی و عملی۔ اللہ
علمی و عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ آپ میں وہ نورانیت اس امت محروم و مظلوم کو، اس پاکستانی مظلوم امت کو، آپ کے اندر وہ امید کی نورانیت نظر آئے، آپ کو دیکھ کر ان کو اپنے دکھ بھول جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مسیحا بن رہے ہیں یہاں پر، وہ نورانیت اپنے اندر پیدا کریں کہ انشاءاللہ جو خدا کی راہ میں عزم کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں، خدا انہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑتا۔ اسی آغازین دعا کے ساتھ گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اے پروردگار، ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ۔ اے پروردگار، ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ۔ اے پروردگار، ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ۔ انشاءاللہ وہ دن آئے جب ہم ہر عزیز یہاں پر ممتاز ہو، اور ہر عزیز ابھی بھی ہیں لائق تحسین ہیں، لیکن سب اس سطح پہ آ جائیں، عالی ترین سطح پہ آ جائیں۔ محنت کریں وہ اللہ سے مانگیں، دو کام کریں، کوشش کریں وہ اللہ سے مانگیں، اور خدا کا وعدہ ہے میں کوشش کرنے والوں کو ضرور دیتا ہوں، ضرور دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو محروم رکھے، صرف لینے والا کوئی ہو، مانگنے والا کوئی ہو، اور خدا سے رابطہ گہرا کر لے، اتنا عمیق رابطہ و وسیع رابطہ اللہ سے ہو جس میں کوئی جل نہ ہو، اتنا گہرا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ انشاءاللہ برقرار کریں انشاءاللہ، اور پھر سب کچھ خدا کے لیے، اور شعار ہمارا یہ ہو جائے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ درس، یہ باس، یہ اٹھنا، یہ جاگنا، یہ عبادت، اور یہ زندگی اور یہ موت للہ رب العالمین، سب خدا کے لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب خدا کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی علمی و عملی مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے، اور پروردگار جو اساتید بزرگوار یہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور زحمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان اساتید معظم کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور وہ تمام عزیزان جو کسی بھی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں اس حوزے کے لیے، سٹاف میں ہیں، عملے میں ہیں، حفاظتی عملے میں ہیں، اور کسی عنوان سے کسی طرح سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ انہیں آج اس شب مقدس جمعہ میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آپ اپنی توفیقات کے لیے، اساتید کی توفیقات اور سلامتی کے لیے، اور اس حوزے کی موفقیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علم اترتا نہیں ہے ہر نفس اور ہر وجود کے اندر۔ اور تیسرا پہلو فکر ہے کہ اگر انسان نور علم سے نورانی ہو بھی جائے اور اپنا ظرف وجودی و ظرف نفس کو آمادہ کر لے، پاکیزہ بھی کر لے، لیکن کور ہو، اندھا ہو، جہت نہ معلوم ہو اس کو کہ کہاں جانا ہے، کہاں سفر کرنا ہے، مقصود کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، اب اس علم کو کدھر بروئے کار لاؤں میں، خوب اس صورت میں بھی ناکام انسان ہے، بہت کچھ پڑھ کے بھی ناکام انسان ہے اگر اسے جہت معلوم نہ ہو۔ جہت دہی فکر کا کام ہے۔ فکر یعنی وہ آگاہی، خاص شعور جو انسان علم و خودسازی کے وسائل کو لے کر جس سمت میں خود بھی جاتا ہے اور اپنے معاشرے کو اور اپنی امت کو بھی وہاں لے کر جاتا ہے، کہ انبیاء کرام کے ذمہ یہ تینوں کام تھے۔
انبیاء معلم تعلیم بھی تھے، وہ مربی تربیت بھی تھے، اور اسی طرح ہادی اللہ بھی تھے، اور نہ تنہا بلکہ پوری امت بنا کر اور امت کے ہمراہ خدا کی ذات تک پہنچنا، یہ انبیاء کا اساسی ہدف تھا، وہ مقصد تھا، یعنی انسان کو خسارے سے نکالنا ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے، اور وہ بھی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ۔ آج جو کام عزیزان و اساتید بزرگوار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہو گئی اس میں ناخواستہ طور پر، اور وہ حوصلہ افزائی و قدردانی ہیں ہمارے ان عزیزوں کی جنہوں نے دو میدان میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، ایک تعلیمی میدان میں اور ایک عملی میدان میں۔ تعلیمی میدان میں بھی جنہوں نے سال گزشتہ سالانہ امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور ممتاز قرار پائے تھے، لیکن بر وقت ان کی قدردانی نہیں ہو سکی، اور دوسرے وہ عزیزان ہیں جنہوں نے گزشتہ سردیوں کے کیمپ میں زحمت کی، محنت کی اور کوششیں کی، اور اس کیمپ میں فراوان زحمتیں اٹھا کر ان عزیزان کی خدمت کی انہوں نے، اور اپنے فرائض تعلیمی و تبلیغی انہوں نے انجام دیے ہیں۔ خوب، یہ دونوں چیزیں محور ہیں۔ پہلے بھی عرض ہوا تھا مختلف مناسبتوں سے آپ کی خدمت میں کہ حوزہ علمیہ جامعہ اور وہ نابود کرتے ہیں جو تربیت کے نام پر تمام خلاقیتیں انسان کی مار دیتے ہیں، اور انسان کو تمام دنیا سے کاٹ کر، حقائق سے کاٹ کر، زندگی سے کاٹ کر اس کو تخیلی راہوں پر ڈال دیتے ہیں، حقائق سے نکال کر، وہ حق سے دور کر کے، اور جہت بھی ایسے ہی ہوئی، فکر کا چراغ بالکل گل کر دیا گیا اور اندھیری رات میں اس کاروان کو ڈال دیا گیا، کور کاروان، قافلہ جس کو کوئی جہت معلوم نہیں، سرگردان، حیران، دین سیکھ کے بھی حیران، دین پر عمل کر کے بھی حیران ہیں۔ الحمدللہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عصر میں پیدا کیا ہے کہ جس کا ہم جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہیں، کہ جس میں ہمارے ولادت سے پہلے یا ہمارے شعور سے پہلے خدا نے خورشید ہدایت کو طلوع کیا، اس زمانے میں جہاں امید تک نہیں تھی، اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی خدا نے پیدا کی، اور اس نور عظیم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا حقیقی چہرہ بھی پیش کیا، اور انسان سازی و خود سازی انقلابی و اسلامی و قرآنی بھی پیش کی، اور ساتھ ہی انسان کو ان ظلمتوں سے نکال کر اس کو جہت بھی دی، رہنمائی بھی کی، سمت بھی بتائی، حیرت و سرگردانی بشریت کی ختم کی، اور اسلام کی اور مسلمانوں الوسطی جس میدان میں اس کو اپنا امتیاز و انفرادیت حاصل کرنی ہے، وہ تین میدان ہیں۔ ایک تعلیم کا میدان ہے، دوسرا تربیت کا میدان، اور تیسرا فکر کا۔ تعلیم سے مراد دین شناسی ہے، دقیق، صحیح، حقیقی اسلام کا حقیقی چہرہ پہچاننا، اسلام ناب کی شناخت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، اور تربیت سے مراد انسان سازی، خود سازی، قرآنی خود سازی و الہی خود سازی ہے، تاکہ یہ تعلیم جس ظرف کے اندر منتقل ہو رہی ہے اس ظرف کے اندر نورانیت ایجاد کر سکے،
علم نور ہے اور انسان روح انسان و وجود انسان و نفس انسان ظرف نور ہے۔ یہ خواتین بچوں کو لے جائیں باہر، بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں گفتگو کو۔ خواتین بچوں کو باہر لے جائیں۔ انسان ظرف ہے اس علم کا، نور کا۔ جب تک یہ ظرف تیار نہ ہو مظروف کے لیے، علم کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایک استقامت جمعی اور ایک حرکت جمعی، یہ انبیاء کا بنیادی ہدف و مقصد تھا۔ لیکن آفات کا شکار ہوا یہ ہدف ہر تین پہلوؤں میں، تعلیم میں بھی کہ اسلام شناسی کے بجائے اصطلاحات شناسی شروع ہو گئی، دین شناسی برقرار رہ گئی، اور دینی تعلیمات و دین کا نورانی چہرہ وہ غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ پر رسومات اور دیگر غبار امٹ کے آ گئی، اور اصطلاحات کی برمار ہو گئی۔ توحید اصطلاحات کے اندر چھپ گئی، نبوت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، امامت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، معاد اصطلاحات کے اندر غرق ہو گئی، اور وہ چیزیں جو مروج یا مقام ترویج دین ہونے چاہیے تھے وہ مدفن دین بن گئے۔ حوضے و مدارس جہاں سے دین کو امڑنا چاہیے تھا، ابھرنا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا باہر، وہ مدفن دین بن گیا اور دین دفن ہو گیا ان کے اندر۔ اسی طرح تربیت، روحانیت و سادو ازم کا شکار ہو گئی، تربیت کی جگہ سادو بننا شروع ہو گئے، تارک زندگی لوگ، اور وہ افراد جو تربیت کے نام پر در حقیقت تمام انسانی پہلوؤں کو